تو یہ ایک جگہ پہنچے جہاں سن ڈوب رہا تھا اور سورج ڈوبتے ہوئے ان کو نظر آیا. وہاں انہوں نے ایک قوم دیکھی جو قوم کی زبان ان کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا زبان بولتی ہے. تو خیر اشاروں سے اور باتوں سے ان کو سمجھ آیا کہ یاجوج اور ماجوج جو ہے کوئی دو ٹرائبز ہیں جو کہ ایک پہاڑی سلسلے سے آتی ہیں اور اس قوم کو مار کے چلی جاتی ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا یہ بنی آدم میں سے ہی ہے, یہ کوئی جن بوت نہیں ہے, اللہ معاف کرے. حضرت یافس جو تھے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے, ان کی نسل میں سے یہ قوم ہے. اب اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں بند کیا ہوا ہے. ان کی شکلیں ایسے ہیں جیسے چپٹی ہوئی شیلڈز ہوتی ہیں نا. آپ اس طرح کی شکل کے لوگ بہت سارے ہیں, لائک چائنیز بھی اس طرح کے ہیں, ایون رشیا میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں, فلیٹ فیس, آنکھیں چھوٹی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کی نشانیوں میں اب, لیکن اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کون لوگ ہیں. کچھ کریں گے. پھر آپ کو میں نے بتایا تھا کہ تبریائی جھیل کی امپورٹنس اس لیے بہت زیادہ ہے کیونکہ دجال نے بھی اس کے بارے میں پوچھا تھا, اور یاجوج ماجوج بھی یہی کریں گے کہ جب ان کا پہلا گروہ وہاں سے گزرے گا تو وہ سارا پانی پی جائے گا. اب ان کی اسٹرینتھ دیکھیں, ان کی وہ دیکھیں, تعداد دیکھیں گے, پانی پی جائیں گے پورا, ایک سی پی جائیں گے پورا. اور وہ جو آخری گروہ وہاں سے گزرے گا کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو اس وقت کے مسلمان فالوورز ہیں وہ یہ کہیں گے کہ آپ دعا کریں ہماری سے عذاب سے جان چھڑوائے اللہ میاں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے, دعا کریں گے, اور اس کے بعد دعا میں اللہ سے کہیں گے کہ اللہ ان کو نیست و نابود فرما. اور وہ پھر کس طرح ہوں گے کہ ایک کیڑا یا کوئی بیماری ان کی گردن میں پیدا کی جائے گی جس سے یہ سب آہستہ 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 کر کے مرتے جائیں گے. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فورتھ سائن یاجوج ماجوج, پہلے تین ہو گئے جس میں سب سے پہلے حضرت مہدی تھے, دوسرے دجال تھا, تیسرے حضرت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی تھی, اور چوتھا جو ہے یاجوج ماجوج یہ حضرت عیسیٰ کے ہوتے ہوئے ہوں گے کیونکہ حضرت عیسیٰ کا پیریڈ جو ہے وہ 40 ایئرس کا ہے. حضرت عیسیٰ دجال کو مارنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جب مسلمان شکست دے دیں گے دجال کی فورسز کو, تو اب اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ اب ایک ایسا فتنہ میں ریلیز کرنے جا رہا ہوں جن کا مقابلہ آپ بھی نہیں کر سکتے. کیونکہ بیک گراؤنڈ سورہ کہف میں ہم نے پڑھا, قرآن میں یاجوج ماجوج جو آخرت میں جس کا ذکر آخری بڑے سائنس میں آتا ہے اس میں یاجوج ماجوج ہے, قرآن میں موجود ہے اس کا سورہ کہف کے اندر. اور یہ قصہ بڑا مشہور ہے اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ حضرت ذوالقرنین ایک بہت بڑے بادشاہ تھے. لوگ ان کو الیگزینڈر سے ملاتے ہیں لیکن ہی واز ناٹ الیگزینڈر بیکاز الیگزینڈر نان مسلم تھا. حضرت ذوالقرنین نیک بادشاہ تھے. کئی لوگ کہتے ہیں سائرس جو ایرانین بادشاہ تھے غالباً وہ تھے, وہ اللہ عالم, ہمیں نہیں پتا وہ کون تھے, لیکن ہمیں بس اتنا پتا ہے کہ وہ اللہ کے کوئی نیک انسان تھے. اور وہ ایک ہیلمٹ پہنتے تھے جس کے نا ان کا نام ذوالقرنین کا مطلب یہ تھا کہ 2 سائڈس. ایک وجہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی فوج اتنی بڑی تھی کہ یہ وقت میں ایسٹ کو بھی ٹچ کرتی تھی اور ویسٹ کو بھی ٹچ کرتی تھی. یہ انہوں نے اتنا سفر کیا ہوا تھا. اور ایک وجہ یہ بھی کہی جاتی ہے کہ ان کی ہیلمٹ کے اوپر 2 وہ تھے جیسے آپ کہہ لو سینگ ٹائپ نہیں ہوتے ہیلمٹ کے اوپر, تو جیسے وائکنگز ہوتے تھے موویز کے اندر, اس طرح یہ سارا جو چیزیں ہیں. خیر حضرت ذوالقرنین کی بہت بڑی فوج تھی اور بہت نیک بادشاہ تھے. تو یہ ایک جگہ پہنچے جہاں سن ڈوب رہا تھا اور سورج ڈوبتے ہوئے ان کو نظر آیا. وہاں انہوں نے ایک قوم دیکھی جو قوم کی زبان ان کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا زبان بولتی ہے. تو خیر اشاروں سے اور باتوں سے ان کو سمجھ آیا کہ یاجوج اور ماجوج جو ہے
کوئی 2 ٹرائبز ہیں جو کہ ایک پہاڑی سلسلے سے آتی ہیں اور اس قوم کو مار کے چلی جاتی ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا یہ بنی آدم میں سے ہی ہے, یہ کوئی جن بوت نہیں ہے, اللہ معاف کرے. حضرت یافس جو تھے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے, ان کی نسل میں سے یہ قوم ہے. اب اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں بند کیا ہوا ہے. لیکن یہ جو آج کے لوگ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ غالباً یہ رشیا میں ایک جگہ ہے کوکیکس کوکاف جس کو کہا جاتا ہے, مشہور, اس میں کوئی پہاڑی سلسلہ, اس کے پیچھے کوئی دیوار, وہاں پہ کیونکہ یہ جو سائن دیا جاتا ہے نا کہ سورج ڈوب, رشیا میں ایک جگہ ہے جہاں سورج ساتھ ہی ڈوب رہا ہوتا ہے ساتھ ہی نکل رہا ہوتا ہے, مطلب دیر آر نو نائٹ ایٹ دیٹ پلیس, وہاں پہ رات ہوتی نہیں. تو حضرت ذوالقرنین نے ان کی مدد کے لیے کیا کیا کہ ان کو کہا کہ مجھے جو ہے نا یہاں پہ اس 2 پہاڑی سلسلوں کے درمیان میں دیوار بنا دی جائے. اور دیوار میں آپ کو پتہ ہے وہ دیوار لیڈ کی تھی, اس میں سیسا بھرا گیا, بڑی پاورفل دیوار بنائی گئی, یہ اینٹوں کی دیوار نہیں تھی وہ. اور انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میں آپ کی مالی امداد بھی کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا مجھے مالی مدد کی ضرورت نہیں ہے, میں صرف اپنی کس سے مدد کرو, ہیومن پاور سے, یعنی کہ اپنے لوگوں سے کہو کہ ہماری مدد کریں, میں فی سبیل اللہ یہ کام کروں. بنا کے پھر انہوں نے کہا کہ جب میرے رب کا حکم ہوگا تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی. اب یہ قرآن کے الفاظ ہیں, اس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یاجوج ماجوج بہت جنگجو قومیں ہیں دونوں, اور یہ دونوں ٹرائبز ہیں, اور ان کے بارے میں آتا ہے ان کی جو نشانیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کی شکلیں ایسے ہیں جیسے چپٹی ہوئی شیلڈز ہوتی ہیں نا. اب اس طرح کی شکل کے لوگ بہت سارے ہیں, لائک چائنیز بھی اس طرح کے ہیں, ایون رشیا میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں, فلیٹ فیس, آنکھیں چھوٹی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کی نشانیوں میں. اب لیکن اللہ کی ذات بہتر جانتی کون لوگ ہیں. اس کے بعد جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ اب یہ ایک ایسا فتنہ آنے جا رہا ہے جو آپ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اب حضرت ذوالقرنین کی فوج اتنی بڑی تھی کہ وہ ایسٹ سے ویسٹ تک پھیلی ہوئی تھی, تو انہوں نے بھی مقابلہ نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا, دیوار کھڑی کر دی. کرنے کے لیے مقابلہ کر سکتے تھے, لیکن ان کو پتہ تھا کہ اس قوم سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. اور پھر اس کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ آپ کوہ طور پہ چلے جائیں. اب طور یاد رکھیے گا 2 پہاڑ ہیں, ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام والا ہے, وہ کہاں ہے, وہ تو ایجپٹ میں ہے, یہ فلسطین میں یہ جو طور ہے. اور حضرت عیسیٰ کے جو فالوورز اس وقت جو جنگ کے بعد تھوڑے بہت بچ جائیں گے, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے کوہ طور پہ چلے جائیں گے. اب کوہ طور پہ جا کے فلسطین والے کی بات کر رہا ہوں, تو وہاں پہ جا کے وہ جو ہے نا ظاہری بات ہے ایک ٹائم تک محصور رہنا آسان نہیں ہے. نہ کھانے کا پینے کا بندوبست ایک ٹائم تک آپ کے پاس ہو سکتی ہے نا چیزیں, ایسا نیچے آپ اتر نہیں سکتے, آپ کو پتہ نہیں جب فساد مچا ہوگا. ان کے بارے میں مشہور ہے کئی چیزیں جو یہ کریں گے. اللہ معاف فرمائے, سب سے پہلے یہ دنیا میں جو بھی ان کو نظر آئے گا اس کو یہ قتل کر دیں گے. جب دنیا پوری کی پوری مخلوق یہ قتل کر دیں گے, زمینی مخلوق جو ہے, تو یہ پھر کہیں گے کہ ہم نے زمین کی مخلوق کو قتل کر دیا, اب ہم آسمان کی مخلوق کو نعوذ باللہ قتل کریں گے. یا اپنے ایروز سارے جو ہے آسمان کی طرف پھینکیں گے, اور وہ سارے ایروز جو ہیں وہ بلڈ سے لگ کے واپس آئیں گے. معاذ اللہ یہ کہیں گے کہ ہم نے اوپر والوں کو بھی ختم کر دیا, معاذ اللہ, مطلب کہ فرشتوں کو بھی اور سبحان اللہ ہر چیز کو. اب ہماری ہی حکومت ہے اور اللہ معاف کرے ہم سب کچھ کریں گے. پھر آپ کو میں نے بتایا تھا کہ تبریائی جھیل کی امپورٹنس اس لیے بہت زیادہ ہے کیونکہ دجال نے بھی اس کے بارے میں پوچھا تھا, اور یاجوج ماجوج بھی یہی کریں گے کہ جب ان کا پہلا گروہ وہاں سے گزرے گا تو وہ سارا پانی پی جائے گا. اب ان کی
اسٹرینتھ دیکھیں ان کی، وہ دیکھیں تعداد دیکھیں کہ پانی پی جائیں گے پورا، ایک سی پی جائیں گے پورا. اور وہ جو آخری گروہ وہاں سے گزرے وہ کہتے ہیں یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا. تو اسی سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ تم میں سے ہر ہزار میں سے ایک انسان جو ہے وہ کدھر جائے گا؟ جنت میں جائے گا، باقی 999 جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. تو صحابہ پریشان ہو گیا. اب ظاہری بات ہے یہ آپ ریشیو کو وائز اگر دیکھو تو بہت زیادہ بڑی اماؤنٹ ہے. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کم لوگ ہوں گے جنت میں؟ انہوں نے کہا کہ یہ بیسکلی یاجوج اور ماجوج کے لیے ہے. مفہوم میں وہ بتا رہا ہوں کہ اگر ایک انسان ہوگا تو 999 یاجوج ماجوج ہوں گے. تو آپ خود ہی ملٹی پلائی کر کے دیکھ لو. 8 بلین اس وقت آبادی ہے اس وقت، تو 8 بلین کو 999 سے ملٹی پلائی کر لو. اب آپ کتنے بنتا ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ اگر اتنی بڑی آبادی نظر کیوں نہیں آتی؟ اب تو ہر چیز سیٹلائٹ، گوگل میپس اور ان چیزوں پہ ہے. میں اور آپ نہیں جانتے، اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. ہو سکتا ہے وہ زمین کے نیچے اللہ نے بند کیا ہو، مجھے اور آپ کو نہیں پتا اس چیز. تو اور کئی چیزیں پر اللہ قادر ہیں کہ اللہ جیسے خود ہے. اگر یہ سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے، تم ایک فرشتہ ہی کیپچر کر لیتی اپنے اس میں، یا یونیورس میں آتے جاتے کوئی چیز ہی کیپچر. آج تک ان کو فرشتہ تو نظر آیا نہیں ہے. تو اس طرح ضروری نہیں ہے کہ ان کو یاجوج اور ماجوج بھی نظر آئیں. کئی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم پہ چھوڑی ہوئی ہیں. اس کے بعد جی ایک دن اللہ کے نبی اٹھے اور پریشان حالت میں فرمایا کہ وو ٹو دا عربس، یعنی کہ وو ٹو دا عربس 3 دفعہ بولا. عرب کی تباہی ہو، عرب کی تباہی ہو، عرب کی تباہی ہو. آج یاجوج ماجوج نے اتنا سوراخ اپنے رائٹ ہینڈ سے اتنا جو ہے نا بنا کے اتنا سوراخ اس دیوار میں کر لیا ہے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر انہوں نے اتنا سوراخ کر لیا تھا، کئی لوگ کہتے ہیں کہ they have been released, they are the part of this 8 billion, واللہ عالم، we don't know. کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ رشینز ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں وہ چائنیز ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں وہ یورپینز ہیں. اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، ہمیں نہیں پتا کیا کون ہے وہ. لیکن البتہ ہیں بنی آدم میں سے. یہ کلیئر آپ کو ہونا چاہیے کہ بنی آدم میں سے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ پتا ہوگا کہ ان کو تو میں شکست نہیں دے سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو اس وقت کے مسلمان فالوورز ہیں وہ یہ کہیں گے کہ آپ دعا کریں ہماری سے عذاب سے جان چھڑوائے اللہ میاں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، دعا کریں گے، اور اس کے بعد دعا میں اللہ سے کہیں گے کہ اللہ ان کو نیست و نابود فرما. اور وہ پھر کس طرح ہوں گے کہ ایک کیڑا یا کوئی بیماری ان کی گردن میں پیدا کی جائے گی، جس سے یہ سب آہستہ آہستہ کر کے مرتے جائیں گے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوچھیں گے کون ہے جو نیچے جا کے چیک کر کے آئے کہ یہ ابھی کیا حالات ہیں. اب اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے. ظاہری بات ہے جس مخلوق نے اتنی خونخوار ہو، سب کو تباہ کر چکی ہو، اب ان کو تو نہیں آئیڈیا ہو گئے مر چکے. پھر ایک جو ان کے ساتھی ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ کہیں گے میں جاتا ہوں، میں دیکھ کے آتا ہوں. جب وہ دیکھیں گے تو نیچے زمین پہ ہر طرف ڈیڈ باڈیز ہوں گی اور بدبو پھیلی ہوگی پوری دنیا میں. پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کچھ پرندوں کو، جن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے شکلیں جو ہیں وہ اونٹ کی طرح کی ہوں گی، اڑ کے آئیں گے اور اٹھا کے ان کو واللہ عالم اٹھا کے کہاں پھینکیں گے. اب دنیا سے باہر پھینکیں گے یا کہاں پھینکیں گے اللہ کی ذات بہتر جانتی. البتہ وہ ساری صاف ہو جائے گی زمین. اور پھر کہتے ہیں بارش ہے لگاتار
کیونکہ ان کی بدبو اور یہ اتنی زیادہ ہے کہ پھر بارش چلتی رہے گی کافی عرصے تک، جب تک ساری کی ساری جو ہے وہ سرزمین جو ہے وہ ان سے گند سے پاک نہیں ہو جاتی. اس کے بعد یہ حدیث میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں یہ پھول کی نشاندہی کر دی تھی. حذیفہ بن اسید reported that Allah's messenger, may Allah be pleased upon him, came us to suddenly. We were busy in the discussion. ہمارے پاس ایک دم سے اور ہم کسی ڈسکشن میں مصروف تھے. We said, what do you discuss? They said, we are discussing the last hour, آخری زمانے کی بات کر رہے ہیں. Thereupon he said, it will not come until 10 signs, یعنی کہ 10 signs پورے نہ ہو جائیں. اور 10 signs کیا ہیں؟ نمبر 1 smoke ہے, antichrist ہے, the beast ہے, the rising of the sun from the west ہے, the descent of Jesus son of Mary علیہ السلام ہے, یاجوج ماجوج ہے, the occultations in 3 places will take place, یعنی کہ دنیا میں 3 جگہ زلزلے آئیں گے مین, ایک ایسٹ ویسٹ اور ایک جو سینٹر ہے وہاں پہ سعودی عرب میں, یعنی کہ and at the end the fire will burn from a fourth from the یمن سے ایک آگ لگے گی اور وہ لوگوں کو ڈرائیو کرے گی کس طرف؟ جہاں ہماری اور میری اور آپ کی حساب کتاب اور محشر کا وہ ہونا ہے. ڈسٹرکشن کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کی ڈسٹرکشن کس لیول کی ہے. اللہ معاف کرے گی, کیا کریں گے آپ اس قوم کا اندازہ کر لیں جو پانی پی جائے گی سارا, اس سے زیادہ. اور پھر دنیا میں جتنے لوگ ہوں گے جو سامنے کو نظر آئیں گے ان کو ختم کر دیں گے. اور اس کے بعد جی نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمبی حدیث کوٹ کرتے ہیں, اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ Allah would send rain which no house of clay or tent or camel hairs would keep out, and it would wash away the earth until it appeared as a mirror. اللہ تعالیٰ اتنی بارش کریں گے کہ زمین ایسے صاف ہو جائے گی جیسے شیشہ صاف ہوتا. The earth would be told to bring forward its fruit, یعنی کہ پھر حکم ہوگا کہ اپنے خزانے نکال دو زمین کو. اور then the earth would bring its fruit and restore its blessing, and as a result thereof would grow such a big pomegranate, یعنی کہ یہ وہی ہے کہ وہ جو انار اتنا بڑا ہوگا کہ گروپ آف پیپل اس کے نیچے بیٹھ کے اس کے چھلکے کے نیچے بیٹھ کے اس کو کھائیں گے. گروپ آف پیپل, مطلب آپ اندازہ کر لیں کتنا بڑا انار ہوگا. یہ اللہ کی برکات ہے. کاؤ ملک جو ہے وہ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ پورے جو علاقے کے لیے کافی ہو جائے گا, اور اتنی کوانٹٹی ہوگی تو ہر چیز میں برکت پڑ جائے گی. اس کے بعد یاجوج ماجوج کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے, ختم ہوگا. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دور میں کیا کریں گے؟ شادی بھی کریں گے. اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے کیا کیا چیزیں ہوگی؟ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوور لیپ کر رہے. اس کے بعد دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت ہوگا, اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ماریں گے. اور اس کے بعد جو ہے یاجوج ماجوج کا فتنہ جو ہے یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت ہوگا. اور پھر مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ دور دیکھیں گے جس میں مسلمانوں نے آج سے پہلے وہ دور نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی خصوصی طور پہ جو ہے قرآن میں ذکر کیا سورہ کاف میں. تو ون آف دا بگر سائنس جو آنے والے ہیں ان میں سے قرآن میں جن کا ذکر ہے اس میں یہ یاجوج ماجوج ہے. دجال کا ذکر میں نے آپ کو بتایا تھا نہیں ہے, وہ احادیث سے ملتا ہے. اور اسی طرح پھر دخان اس دھواں, ہر طرف دھواں چھا جائے گا. اسموک جو آپ کی ایک شکل لیتی جا رہی ہے دن بدن,
واللہ عالم شاید یہی کوئی بڑا مصیبت بنے گی ہمارے لیے. واللہ عالم. سورہ دخان پوری کی پوری جو ہے نا وہ اس میں موجود ہے قرآن کریم میں. اور اس کے بعد جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندے پہ شک تھا کہ یہ دجال ہے، کا نام تھا ابن زیاد. اور ابن زیاد کے بارے میں جب حضور نے اس کو پوچھا ایک دفعہ کہ پتہ اس وقت حضور پہ سورہ دخان نازل ہو رہی تھی، تو حضور نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ میرے اوپر کیا نازل ہو رہا ہے، تو اس نے آگے سے کہا دخ. اس سے آگے نہیں بول پایا، وہ دخ کہا اس نے. تو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ، تمہیں اتنی علم ہے جتنا اللہ نے تمہیں دیا ہے. یعنی کہ یہ تو اس کو پتہ چل گیا تھا کہ اس نام کی چیز نازل ہو رہی ہے، لیکن پورا نام نہیں بتا سکا. تو اللہ تعالیٰ بھی اتنا ہی علم دیں گے دشمنوں کو جتنا اللہ تعالیٰ دینا چاہیں گے. There is no power which can undo. اب کئی روایہ حدیث اور کہیں نہیں ملا مجھے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ آخری جو یہ حضرت مہدی کی نماز ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، صرف 1200 مسلمان ہوں گے، 800 مرد 400 عورت. That's it. اتنی قلیل جماعت. آج آپ کے 2 بلین ہیں. آپ سوچیں کہ یہ کس لیول کے ایمان والے ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جماعت میں شامل ہوں. اور آپ سوچیں گے یہ کتنی بلیسڈ جماعت ہوگی کہ اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام درمیان میں پڑے، جو رائٹ پہ کھڑا ہوگا جو لیفٹ پہ کھڑا ہوگا وہ کتنا لکی. لیکن وہ لکی اس لیے ہے کیونکہ اس نے قربانیوں کے ایک انبار لگائے ہوں گے پیچھے. ایسی نبی اس وقت تو نبی نہیں، لیکن نبیوں کے ساتھ ایسے کھڑے ہونے کی توفیق نہیں ملتی. یا حضرت مہدی کی امامت میں نماز پڑھنے کی توفیق ایسی نہیں مل جائے گی، یہ ان لوگوں کو ملے گی. آپ خود ہی اندازہ کر لیں، جو علماء لکھتے ہیں کہ 1200 کی قلیل تعداد ہے، 800 مرد 400 عورتیں. اس لیے حضرت مہدی ہر ایک کو جانتے ہوں گے بائی فیس. 1200 لوگوں کو بار بار آپ جب دیکھتے ہیں تو آپ بائی فیس چیزوں کو جانتے ہیں. تو اس لیے جب وہ حضرت عیسیٰ کو دیکھیں گے تو ان کے لیے ایک نیا فگر ہوگا وہ. اس لیے وہ حضرت عیسیٰ جب اپنا انٹروڈکشن کریں گے تو وہ حضرت عیسیٰ کو جماعت کی دعوت دیں گے تو وہ نہیں ہی پڑھائیں گے. آپ کو بتا دیا تھا لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا. تو خود ہمیں پھر اس میں اندازہ کر لینا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دور سے بچائے، کیونکہ ہمارے ایمان کے حالات تو نہیں ہیں کہ ہم اس کو فیس کر سکیں اس دور کو. لیکن البتہ خیر وہ دور شروع تو ہو چکا ہے. اب آپ میں اس وقت صرف ایک بات یہاں پہ کہوں گا کہ بچے آج کے they are so addictive to these devices. واللہ ہی سوسائڈز اٹیمپٹ کر لیتے اگر ان کے پیرنٹس ان کے ساتھ سختی کریں نا تھوڑی سی بھی، they can even attempt suicides. اور ایسے کیسز ہوئے ہیں. یہ جو آلات ہیں، یہ موبائل فونز ہو گئے. موبائل فونز تو چلیں آپ پازیٹیوٹی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ان کے اندر جو چیزیں آ گئی ہیں، ایپس ہیں، جیسے پتہ نہیں آج کل کیا کون سی ایپس ہیں، اللہ معاف کرے، جن کی ایکسیسیبلٹی اتنی زیادہ ہے دنیا میں کہ آپ کسی سے بھی کسی ان نون بندے سے بات کر سکتے ہیں، کوئی ان نون بندہ آپ کو اپروچ کر سکتا ہے. تو بندہ ہو یا بندی ہو، واٹ ایور ڈزنٹ میٹر. بلکہ اب تو یہ LGBTQ کے بعد تو سیم سیکس سیم جینڈر میں زیادہ ڈر لگتا ہے، اللہ معاف فرمائے. کیونکہ اس میں جو آج کے بچے ہیں وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ اب یہ خاتون ہے یا اس سے مجھے کیا خطرہ ہے، لیکن اس کو LGBTQ کے ایجنڈے کا نہیں پتا پیچھے. تو اب یہ انفارچونیٹلی تھوڑی سی بات میں ڈارک ویب کی آپ کو بتا دوں. ڈارک ویب اتنی خطرناک چیز ہے، اللہ معاف فرمائے، اس میں کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا. اس کو اس لیے نہیں ڈالتا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کا رزلٹ کیا ہے. لوگ مارے جاتے ہیں جس کو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے. پیڈوفیلیا ہے. اس کے بعد بچوں کے ساتھ اللہ معاف کرے زیادتی کی ویڈیوز ہیں اس میں.
اس کے اندر مردہ جو دفن کیا جاتا ہے اس کو نکال کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے، اس کے بعد جانوروں کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے. یہ ڈارک ویب ہے. اور اس کی ساری جو آپ کے دماغ میں بنائی جاتی ہے، بچوں کے دماغ میں، وہ یہ اس طرح بنائی جاتی ہے کہ پورنوگرافی سے آپ کو ایک سٹیپ پہ لے کے جایا جاتا ہے. پھر آپ اگین ایک بات جو ایڈوائزیبل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی سے محبت کر سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی جزوی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی ہے. کسی خاتون سے محبت ہو سکتی، کسی مرد سے محبت ہو سکتی، لیکن میرے بھائی لسٹ کو کنٹرول رکھنا ہے. لسٹ جو ہے نا اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. دیٹ کین انفارچونیٹلی آپ کو ادھر جا کے اینڈ کر دے گا کہ خدا نخواستہ انسان اس طرح کے غلیظ کاموں میں پڑ جاتا ہے کہ قبر کھود کے اندر سے مردوں کے ساتھ زنا کرتا ہے. اور یہ کوئی نئے واقعات نہیں ہے، یہ بھی آپ کے پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. اکثر جو قبرستان کے جو کیا ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں، جو گورکھن یا انڈرٹیکرز جن کو کہتے ہیں انگلش میں، تو یہ جو ہے یہ ملے ہوتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ آج نئی قبر کون سی ہے. بہت ساری قبریں بعد میں جب دیکھی گئی خالی تھیں، وہ اس وجہ اس گندے عمل کے لیے استعمال ہوئی. تو یہ ہے آپ کا ڈارک ویب. اور یہاں تک رسائی آپ کو اس لیے حاصل نہیں کرنے دی جاتی، جو کرنے کی کوشش کرے گا اس کو پتہ ہے ایک پورا نیٹ ورک ہے جو آپ کو خدا نخواستہ آپ کی جان بھی لے سکتا ہے اس حد تک. تو اس لیے کوئی چھڑتا ہی نہیں، جرت ہی نہیں کرتا. تو یہ سارے معاملات ابھی یہ اتنے خطرناک ہیں، ہمارے بچے ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں یا خدا نخواستہ پڑھنے کا خطرہ ہے. تو آپ اندازہ کر لیں گے یہ کتنے خطرناک معاملات ہوں گے. یہ دجال کے ٹولز ہے. These are only tools. جب وہ خود آئے گا تو آپ خود سوچیں کہ وہ خود کیا شے ہوگی. تو یہ بلڈ اپ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے بس دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس فتنے سے پناہ دے. اور جیسے حضور نے فرمایا کہ تشہد میں بیٹھ کے ضرور اس کی فتنے سے پناہ مانگا کرو. اب اللہ کے نبی خود پناہ مانگا کرتے تھے. اللہ کے حضور کو پتا تھا کہ میرے سامنے آیا تو میں تو پیش کر لوں گا، پرابلم نہیں ہے. کہ پناہ مانگتے تھے صرف امت کو سبق سکھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سارے فتنات سے بچائے. جزاک